الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. جتنے احباب بیٹھے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند مجھے پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان اس رب الجزل کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس باوقار اور عظیم شان محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اور سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی محبت، ذوق، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آپ تمام احباب کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کر آج اس ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ میں تو بڑا اہم کام چھوڑ کر دیگر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس ذکر کے حلقے میں آ کے بیٹھا ہوں، تو یہ میرا بیٹھنا یہ میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا سود مند ہے، کتنا نفع بخش ہے. احباب ذی وقار، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، ذکر کے حلقوں میں آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے تو یقیناً کئی بار ہم یہ سنتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آج آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صل اللہ نے آج ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور آج ہم ذکر کے حلقے میں آ کر بیٹھے ہیں. احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا جب کوئی اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جتنے قدم اٹھا کر وہ اس محفل میں آتا ہے، اللہ رب کائنات
اسے ہر قدم کے بدلے رحمتیں برکتیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر جتنی دیر تک، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں، جتنے لمحات وہ ذکر کی محفل میں گزارتا ہے، ذکر کے حلقے میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں تشریف فرما رہتا ہے، اللہ کی رحمت جو چھما چھم برس رہی ہوتی ہے وہ اس اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہی نہیں، جتنی دیر وہ ذکر کے حلقے میں بیٹھا رہا وہ اللہ کی رحمت کی بارش جو دوسروں پر ہو رہی تھی، جتنی دیر وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھا رہا، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھا رہا، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا رہا. اور محفل کے اختتام پر وہ خالی دامن لے کر نہیں لوٹتا، جیسے آیا تھا ایسے ہی نہیں لوٹتا، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے والے جب جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ابھی محفل اپنے اختتام کو نہیں پہنچتی، منادی ندا کرنے والا وہ ندا کرتا ہے، اے اللہ کے ذکر کے لیے آنے والوں، اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے والوں، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ نے تم سب کی بخشش مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے. اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے نا، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے لیے یہ لکھ دیا، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے فضل فرما دیا، ہم ساری اپنی مصروفیات ترک کر کے آج جمع ہو گئے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے. اور احباب ذی وقار، یہ ذکر کے حلقے، یہ اللہ کے ذکر کی محافل، یہ اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیری زمین پر بیٹھ کر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیا تھا، اپنے سارے مشاغل کو ترک کر دیا تھا تیرے ذکر کے لیے، تیرے رسول کے ذکر کے لیے. وہ ایک جمع ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں ذاکرین کی، ذکر کرنے والوں کی، ویسے تو اللہ جانتا ہے لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جو ذکر کی محافل کو اللہ کی دھرتی پر تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے اپنے رحمت والے پروں سے ان محافل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ تیرے ذکر کے لیے جمع ہونے والے، تیرے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہونے والے، تو نے انہیں یہ خوشخبری عطا فرما دی کہ جتنے بھی آئے تھے سبھی کو تو نے بخش دیا، سبھی کی مغفرت فرما دی. اے باری تعالیٰ ان میں ایک ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے نہ آیا تھا، تیرے رسول کا ذکر کرنے نہ آیا تھا. اے باری تعالیٰ اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. اللہ نے ان ذاکرین کے صدقے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسی کوئی نیت لے کر آیا، جس نیت سے آ کر بیٹھا ہے، وہ اسی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل کرے گا. لیکن یہ ذکر کے حلقے، یہ ذاکرین اللہ کی بارگاہ میں ایسے تو مقبول ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ ان ذاکرین کے صدقے ان پر بھی اپنا کرم فرما دیا کرتا ہے. احباب ذی وقار، یہ زندگی جو ہم جیتے ہیں
یہ ہماری دنیاوی زندگی خوشی اور غمی اس کا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی ایسا غمزدہ ہوتا ہے، ایسا غمگین ہوتا ہے، ایسا پریشانیوں میں جکڑا جاتا ہے، اور اس لمحے وہ سوچتا ہے کہ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت زدہ ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کسی پر مصیبتیں پریشانیاں ہی نہیں آتی۔ اس دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے یہ انسان کی اولاد یہ اس کے لیے نعمت بنتی ہے، وہ اولاد اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، پھر اسی دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اسی زندگی کے موڑ پر، زندگی کی اس سفر میں پھر ایک ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بڑی بے سکونی ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان رہنے لگتا ہے۔ کبھی اولاد اس کے سکون کا باعث ہے، کبھی وہی اولاد اس کی بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی مال کی بڑی فراوانی ہے، کبھی مال کی بڑی کثرت ہے، کوئی پریشانی نہیں مالی لحاظ سے، پھر ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا بھی زندگی میں موڑ آ جاتا ہے، دو وقت کے لیے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، جاب لیس بھی ہو جاتا ہے، جاب بھی چھوٹ جاتی ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی حالات آ جائیں گے، ایسی بھی پریشانیاں آ جائیں گی، ان حالات کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑے گا، ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ وہ جو دوسروں کو دیتا تھا، دوسروں میں بانٹتا تھا، اب اپنے حالات ایسے ہو گئے کہ دو وقت کے لیے پریشان ہو گیا۔ پتہ چلا خوشی اور غمی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کبھی ایسا ہوتا ہے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، انسان اتنا پریشانیوں میں جکڑا جاتا ہے، انسان کبھی غربت کی وجہ سے، دیگر پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے وہ اتنا تو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب ایک ہی حل ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، خودکشی کر لوں، پھر مجھے سکون مل جائے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی جاب لیس ہو گیا، مالی لحاظ سے پریشان تھا، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ کوئی اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، کسی کی عزت کا معاملہ آیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب معاشرے میں میرا رہنا بڑا مشکل ہے، میں لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتا، اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا۔ کبھی مالی لحاظ سے، کبھی عزت کا معاملہ ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی دیگر پریشانیوں میں الجھ کر احباب ذی وقار میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، ہم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم ہیں اللہ کو ماننے والے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ حالات کیسے بھی آ جائیں، پریشانیاں کیسی بھی آ جائیں، مصیبتیں جیسی بھی ٹوٹ پڑے، ان میں بندہ مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ پریشانیوں میں اس نے کیا کرنا ہے؟ حالات اگر تنگ ہو جائیں، مالی لحاظ سے معاملات پریشان کن ہو جائیں، ان حالات میں بندہ مومن نے کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، اے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کیسے بھی حالات آ جائیں، معاملات جتنے ہی بگڑ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، حالات جیسے بھی ہیں، تم بندہ مومن ہو، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، تم امام الانبیاء کے امتی ہو، حالات جیسے بھی آ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ بندہ مومن کی شان نہیں، مالی لحاظ سے پریشان ہوا، اولاد نے تھوڑا سا غمزدہ کر دیا، لوگوں نے تھوڑا سا پریشان کر دیا، اب وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتا ہے، اپنی جان ہی ختم کر لیتا ہے، وہ ویلا کرتا پھرتا ہے۔ بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ اس کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن سمجھنے والا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوگا، تو قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نادانیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غفلت میں اتنا ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات تھوڑا سا ہمیں پریشان کر کے، تھوڑا سا ہمیں آزما کر وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ نے دیکھا نہیں ہے انسان کی فطرت کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پہ، قربان جاؤں میں اپنے رب کی عظمت پہ۔ خوشی میں بندے نے اپنے رب کو بلا دیا، مسرت کے لمحات میں اپنے رب کو بلا دیا، اپنے رب کی یاد سے غافل رہا، اپنے رب کے ذکر کو چھوڑے رکھا۔ جب مصیبت آئی، جب پریشانی آئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پہ، رب یہ نہیں فرماتا اے میرے بندے جب خوشی تھی تو میرے ذکر سے غافل رہا، جب خوشی کے لمحات تو پھر مجھے یاد نہیں کیا، اب پریشانیوں کا مارا ہے، اب دکھوں سے دوچار ہے، اب میری بارگاہ میں آیا ہے۔ قربان جاؤں جب بھی بندہ مصیبتوں میں گرا ہوا، پریشانیوں میں الجھا ہوا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فریاد کرتا ہے اے باری تعالیٰ اب بظاہر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب مجھے کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، اے باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غفلت ہو گئی، اے باری تعالیٰ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، تو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرتا ہے تو رب یہ نہیں فرماتا اے بندے خوشی کے وقت کہاں تھا، خوشی کے وقت مجھے یاد نہیں کیا۔ جب بندہ پریشان ہو کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں پریشانی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے، اے میرے بندے تو میری یاد سے غافل رہا، تو میرے ذکر سے غافل رہا، اے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میری طرف سے رحمت ہونے میں، کرم ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جب بندہ نادم ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلتوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کی فریاد کو سنتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بندہ پھر جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا ہم جیتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے،
غم بھی آ جاتے ہیں، کبھی پریشانیاں اتنی آ جاتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مالی حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں شاید اب ان حالات سے نکلنا ممکن نہیں۔ آئیے میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، وہ کتنے ہی معاملات میں الجھ جائے، کتنی ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے وہ سوچتا ہے، یہ تو انسان ہے وہ اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے کہ شاید اب یہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، جن مصیبتوں میں میں گرا ہوں، جن مشکلات کا میں سامنا کر رہا ہوں، شاید اب ایسے ہی ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، فرمایا اگر تیرے معاملات الجھ گئے، تو پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تو الجھنوں کا شکار ہو گیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر، توبہ کر، استغفار کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، نادم ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تیرے سارے معاملات کو حل فرما دے گی۔ احباب ذی وقار، اللہ کی ذات پر جب بندہ مومن کا یقین کامل ہوتا ہے، جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، تو پھر بندہ پریشانیوں میں ہو کر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل، اللہ کا پیارا نبی، جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل امین آ گئے، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے لیے آگ جلائی گئی، آپ کے لیے آگ روشن کی گئی، اے اللہ کے نبی آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، آپ حکم فرمائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، جس کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس مالک اس خالق کی نظروں سے مخفی نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بدبخت سمجھتے تھے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے، آگ حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچائے گی، اللہ کے نبی کو جلائے گی، لیکن قربان جاؤں ان کا اللہ کی ذات پر ایمان نہ تھا، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کا تو ایمان تھا، حضرت ابراہیم کا تو یقین تھا، حضرت ابراہیم جانتے تھے جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں، اسی طرح آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آگ اپنی مرضی سے نہیں جلائے گی، آگ میں اللہ تعالی نے جلانے کی قوت رکھی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر توکل کامل تھا، آپ جانتے تھے، آپ کا ایمان تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے نام پہ مجھے ڈالا جا رہا ہے وہ میرے اس حال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا یقین تھا، آپ کا یقین تھا، ایمان تھا، یہ آگ جلاتی ہے،
اللہ کے حکم سے اگر میرا رب چاہے گا تو یہ آگ مجھے جلائے گی، رب نہیں چاہے گا تو آگ میرا ایک بال بھی نہیں جلا سکے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب کائنات نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ ناداں یہ سمجھ رہے تھے ہم نے کئی دن تک آگ جلائی ہے، اب اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ڈالیں گے، اللہ کا نبی آگ میں جائے گا، بعد اللہ کا نبی جل جائے گا۔ قربان جاؤں، حضرت ابراہیم کا یہ ایمان تھا، اللہ کی ذات پہ توکل کامل تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جس کے نام پر ڈالا جا رہا ہے آگ اسی کی مخلوق ہے، جب میرا رب چاہے گا تو آگ مجھے جلائے گی، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو آگ مجھے جلائے گی نہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا آگ کو، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آگ کا کام ہے جلانا۔ کوئی بھی آگ میں کودے گا یا کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حکم دیا آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہ، بلکہ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب آگ میں ڈالا گیا، احباب ذی وقار غور طلب بات کہ نار نمرود کو ٹھنڈا کس نے کیا تھا؟ ٹھنڈا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا، لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، اللہ کی ذات پہ توکل کامل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کا ایمان ہی تھا کہ جس نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہے جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی وہ ایمان اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسی طرح ہم پر بھی رحم فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس کے بعد بھی یہ معاملہ آیا، دیکھا نہیں غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان تعداد میں کم تھے، سامنے مقابلہ کرنے والے تعداد میں زیادہ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا مدد کے لیے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو ان کو فالو کرتے ہوئے ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کی جائے، اور جس طرح حضرات صحابہ نے غزوہ بدر کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اپنی استقامت بتائی دکھائی، اگر اسی استقامت کو، اسی صبر کو، اسی تقوی کو، اسی زہد کو اور انہی اعمال کو لے کر اگر آج بھی امت مسلمہ عمل کرنا شروع کر دے تو خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے۔
وہی اللہ آج ہے، وہی اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں محفوظ رکھا، وہ اللہ آج بھی ہے۔ جس اللہ نے ہمارے اسلاف کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازا، وہ اللہ آج بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ یہ تعلق ہی تو نہیں ہے کہ آج وہ حضور کا امتی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اپنے بچوں کے گلے کاٹے، پھر اپنا گلا کاٹ لے۔ یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محنت کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محنت کریں، کوشش کریں، ایسا بھی نہیں کہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں۔ تو ہمارے ذی وقار اس دنیا میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن پریشان ہو کے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے بندہ فیصلہ کر لے اب تو تھک گیا ہوں، اب اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لوں، تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ کیسی رحمت! اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ لوگ گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، اے پیارے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے دربار میں آ جائیں، اے پیارے حبیب آپ کی جناب میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور آپ ان کے حق میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، اے پیارے حبیب یہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ حضرات صحابہ جب ان سے کوئی کمی رہ جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی، کوئی غفلت ہو جاتی، در رسول پہ حاضر ہوتے، نادم ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں، ہمیں پاک فرما دیں، ہم پہ حد جاری فرما دیں۔ آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، ہم سے نادانیاں ہو جاتی ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، ہم نادم نہیں ہوتے۔ جب نادم نہیں ہوتے، جب توبہ نہیں کرتے، تو احباب ذی وقار جب ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اپنے خالق کو راضی نہیں کریں گے، پریشانیوں سے نکلیں گے کیسے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں انہوں نے جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سکون میں رہیں گے، اللہ کے ذکر سے غافل زندگی گزاریں گے، پریشان رہیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سکون قلب میسر نہیں، سکون قلب تو اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ آج ہماری غفلتیں بڑھ گئیں، ہماری نادانیاں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی بڑھ گئے۔ حضرات صحابہ کو جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کسی مشکل کا سامنا ہوتا، در رسول پہ حاضر ہوتے، اپنی اس کوتاہی کا، اپنی نادانی کا اظہار کرتے، یا رسول اللہ ہم سے یہ نادانی ہوئی، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، ہم سے یہ غفلت ہو گئی، آپ ہمارے حق میں دعا بھی فرمائیں، اللہ سے سفارش بھی فرما دیں۔
ہم پر حد بھی جاری فرما دے۔ ان کے معاملات سیدھے ہو جاتے تھے، ان کا تعلق اللہ سے اور استوار ہو جاتا تھا۔ ایک غامدیہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھ پر حد جاری فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگنور کیا، نظر انداز کیا، فرمایا جا چلی جا۔ پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا اور اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور آقا کریم نے فرمایا، اللہ کی بندی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تم پر حد جاری ہوگی، لیکن جا چلی جا، جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے پھر آنا۔ وہ خاتون چلی گئی، وہ خاتون چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، وضع حمل ہو گیا، بچے کو لے کر حاضر ہو گئی، بچہ اس کی گود میں ہے، کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، بچے کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا وضع عمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے پھر آ جانا۔ یا رسول اللہ بچہ آپ کی جناب میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں، آپ مجھ پر حد جاری فرما دے۔ احباب ذی وقار، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے اللہ کے بندے تھے، یہ کیسی اللہ کی بندیاں تھیں۔ اسے بڑا موقع ملا تھا، وہ فرار ہو سکتی تھی، وہ کسی جانب نکل جاتی، وہ اپنے گناہ کو چھپا لیتی، وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آتی۔ آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم پکڑے بھی جائیں ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم جرم بھی کریں، ہم ظلم بھی کریں، ہم لوگوں کا جینا حرام بھی کریں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم اپنے خالق کا، ہم اپنے مالک کا کس طرح ہم اس کے حکم روانی کرتے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اس کی دھرتی پہ رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ اور وہ کیسے لوگ تھے، آقا کریم نے فرمایا جا چلی جا، بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ احباب ذی وقار، وہ جا سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، چھپ سکتی تھی، بچہ پیدا ہوا، بچے کو کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کر بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا وضع حمل ہو جائے پھر آ جانا، پھر حد جاری کریں گے۔ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، یہ بچہ اپنے پاس رکھے، مجھ پر حد جاری فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بندی، اس بچے کو ابھی تیری ضرورت ہے، یہ بچہ ابھی تیرا دودھ پیے گا، اسے تیری حاجت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ کی بندی جا چلی جا، جو مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی، اس بچے کو دودھ پلا، جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر اسے لے کر آنا۔ وہ پھر پلٹ گئی، پھر چلی گئی، پھر نہیں بھاگی، پھر نہیں چھپی، پھر کسی جانب نہیں نکلی۔ عرصہ گزرا، اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے بچہ ہے، ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لے کر حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ پہلے آئی تھی، آپ نے فرمایا تو اس بچے کو تیری ضرورت ہے، یہ تیرا دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر لے کر آنا۔ یا رسول اللہ یہ دیکھے روٹی کا ٹکڑا اس نے آقا کریم کو دکھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھے اب یہ کھا لیتا ہے، اب یہ پی لیتا ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں،
اب میری حاجت نہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھ سے زنا ہوا تھا، مجھ پر حد جاری فرمائے، مجھے پاک کر دے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ لے لیا، اس کے رشتہ داروں کو دے دیا، اس پر حد جاری فرمائی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ کیسے لوگ تھے، ان کے من کا تزکیہ ہو گیا تھا، انہیں مرنا یاد تھا، انہیں قبر میں جانا یاد تھا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر حساب دینا یاد تھا۔ جب ان سے کوئی غفلت ہوتی، جب کوئی غلطی ہوتی، جب کوئی کوتاہی ہوتی، بغیر رسول پہ حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، آپ ہمیں پاک کر دیں، حد جاری کر دیں۔ آج ہم پر تو کوئی حد جاری نہیں کرتا، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑتا، ہم صبح و شام اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہم پر تو عذاب نازل نہیں ہوتے، پہلی قوموں پہ تو اللہ عذاب نازل فرما دیتا۔ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور فرمایا پیارے حبیب آپ ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتے۔ قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، اللہ ان کے صدقے عذابوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ورنہ ہماری نادانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غفلتیں، ہم پر تو آسمان سے پتھر برسے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتے، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ بہت سارے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں، دوستوں سے چھپ جاتے ہیں، والدین سے چھپ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے چھپ جاتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی ذات، یہ دلوں میں جو خیالات آتے ہیں نا، ذہنوں میں جو ہم سوچ ہیں، ہماری سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان کا بھی پتا ہے، اور حساب بھی اللہ نے ہی لینا ہے۔ خوش بخت وہ ہے، سعادت مند وہ ہے، خوش بختی اس کے لیے، سعادت مندی اس کے لیے جسے اللہ نے زندگی دی اور مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے۔ یہ ذکر کے حلقے، یہ محافل اسی لیے سجائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کرم فرما دے گا، اللہ فضل فرما دے گا، محفل میں بیٹھیں گے، سچی توبہ کر لیں گے، سچی توبہ کرنے پہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے اے بندو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نادم ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اے مالک و مولا غفلت ہو گئی، شیطان نے دھوکہ دیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، اے باری تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مرشد کریم اکثر فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رو آنسو نکالو آنکھوں سے، اور پھر مرشد کریم فرماتے ہیں اگر گناہ کر کر کے تیرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ تجھے رونا بھی نہیں آتا، خطائیں اتنی کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑے ہوئے پھر ہم چھوٹ نہ سکے، نادانیاں ایسی ہیں، لیکن فرماتے ہیں گناہ کر کر کے اگر تیرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے تجھے رونا بھی نہیں آتا، تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں جیسے بندہ روتا ہے نا ایسا منہ ہی بنا لے، اللہ کو تجھے پہ پیار آ جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہم سے دور نہیں ہے میرے بھائی،
اللہ ہم سے دور نہیں ہے. اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے. اللہ کی رحمت چھماچھم برستی ہے، ہم اللہ کی رحمت سمیٹتے نہیں ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا. رات کے اس مبارک حصے میں اللہ نے مبارک مجلس میں لا کے بٹھا دیا. یہ تیری میری سعادت مندی ہے. اس لمحے کو ضائع نہ کر. ابھی بیٹھا بیٹھا اللہ سے فریاد کر لے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے. اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے. اے مالک و مولا، جتنے گناہ ہو گئے، جتنی خطائیں ہو گئی، جتنے لمحات غفلت میں گزر گئے، اے باری تعالیٰ تیرے ذکر کی محفل میں آیا ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما دے. تیرے رسول کے ذکر کو سننے آیا ہوں، میری خطاؤں سے درگزر فرما، اور آئندہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا، کرم فرما دے گا. اور پھر یہ جو توفیق ہے نا توبہ کی، ابھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ ہم رحمت کو تلاش کرتے ہیں اللہ کی، اور رحمت اللہ کی کیا ہے؟ اولاد نیک صالح ہو گئی، اولاد فرما بردار ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. مال میں بڑی برکت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پریشانیاں نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت یہ ملتی کہاں ہے، حاصل کہاں ہوتی ہے؟ میرے دوست نے قرآن پاک کی آیت مقدس تلاوت کی، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو اللہ کے محسن بندے ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت تو ان کے قریب ہوا کرتی ہے. کیا مطلب؟ جب بندہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو میرے دوستو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق حاصل ہوتی ہے. پہلے غفلت میں لمحات گزارتا تھا، نادانی میں لمحات گزارتا تھا، غفلت کی زندگی بسر کرتا تھا. جب محسن بندے کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھا، ذکر کی توفیق ہوئی، ذکر ملا، تو اب وہ ذکر میں شامل رہتا ہے. اور جو اللہ کے ذکر میں شامل ہو، پھر اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. قربان جاؤں، رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کا کھاتے ہیں، ہم تو اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے. ہم نے تو اس کا ذکر کرنا ہی ہے، ہم نے تو اس کا شکر بجا لانا ہی ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، رب فرماتا ہے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے یاد کرے گا بیمار ہو کے، بیماری میں مجھے یاد کرے گا، میں تجھے صحت عطا فرما کے تجھے یاد کروں گا. بندہ مصیبتوں میں، مشکلوں میں گرا ہوا جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما کے اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. تو تو جیسا بھی ہے، جو بھی تیری پریشانی ہے، جو بھی تیری تکلیف ہے، جب تو اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بندے جب تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا. تو یاد کرے گا، جو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا. اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے. فرمایا بندے اگر تو مجھے اکیلا یاد کرے گا، تنہائی میں یاد کرے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، چھپ کے مجھے یاد کرے گا، تنہائی میں مجھے یاد کرے گا، رب فرماتا ہے بندے تو میں بھی اکیلا تجھے یاد کروں گا. اور جب تو بندوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا، میرے بندوں میں کے ساتھ مل کے مجھے یاد کرے گا، تو رب فرماتا ہے میرے بندے
پھر میں فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا۔ کتنی خوش بختی ہے، وہ ہمارا رب، ہمارا خالق مالک، جب ہم اس کا ذکر کریں وہ ہمارا ذکر کرے۔ اور پھر یہ ذکر کی میں نے ابھی عرض کی توفیق ملتی ہے جب بندہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب محسن بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ نے کوئی کام کیا، اللہ خوش ہوا، نیک بیوی عطا فرما دی۔ اللہ کسی بندے سے خوش ہوا، نیک صالح اولاد دے دی۔ اللہ کسی بندے سے خوش ہوا، اس کے مالی معاملات کو بہتر کر دیا۔ لیکن فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو فرمایا اسے اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ تو آج ہم ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی عمل سے خوش ہوا، ہمیں آج ذکر کی توفیق دی، آج ہم آ کے بیٹھے اس ذکر کے حلقے میں، ہم نے ذکر کیا بھی، ذکر سنا بھی، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب محفل میں بندہ بیٹھتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ذکر جب کر رہا ہوتا ہے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ذکر سن کے مجلس سے اٹھ کے جب گھر جاتا ہے، پھر جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر دوبارہ وہی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ذاکرین کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ ہمیشہ ذکر کی اللہ توفیق دیتا رہے۔ جب ذاکرین کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے، ذاکرین کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو احباب ذی وقار وہ خود نیک ہیں، ہمیں بھی نیک بنائیں گے۔ وہ خود نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں نیکیوں کی تلقین کریں گے۔ وہ خود تہجد گزار ہوں گے، ہمیں بھی تہجد کی تلقین کریں گے۔ وہ خود نماز کے پابند ہوں گے، ہمیں نماز کی پابندی کا کہیں گے۔ جب ذاکرین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی ذات مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز میرے مرشد کریم فرماتے ہیں جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، ذکر کثرت کے ساتھ کیا، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں تو مرے گا بعد میں، پہلے اللہ تجھے جنت میں تیرا مقام بھی دکھا دے گا۔ یہ فائدہ ہے ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے کا۔ ہمارے پیارے پیر و مرشد، ابھی آپ نے سنا، سیدی و مرشدی، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی و صفا، قدوۃ الصالحین، راحت السالکین، پروفیسر ڈاکٹر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں، یہ آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، یہ زیارت آپ کریں۔ یہ اللہ کے کامل ولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ ہوا میں جو اڑ کے دکھائے کیا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ پھونک مار کے جو آگ لگا دے کیا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ جب آقا کریم سے سوال کیا گیا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، آقا کریم نے فرمایا اذا رؤوہ ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ اسے دیکھو گے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ اس کو دیکھو گے، اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھو گے، تم دیکھو گے کوئی عمل اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وہ عامل ہوں گے، شریعت پاک پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جب ان کے معاملات کو دیکھو گے، جب ان کے چہرے پہ داڑھی کو دیکھو گے، جب ان کے سر پہ عمامے کو دیکھو گے، جب ان کے لباس کو دیکھو گے، جب ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو گے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھو گے، ان کے کھانے پینے کو دیکھو گے، تو ان کی ایک ایک ادا کو دیکھتے جاؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وہ مظہر نظر آئیں گے۔
اس لیے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھو، اس کی گفتگو کو سنو، مرنے کی تیاری کہ اللہ توفیق دے دے، آخرت کی فکر ہونے لگے، قبر کو روشن کرنے کی فکر ہونے لگے، دنیا سے نفرت ہونے لگے، آخرت کی فکر ہونے لگے، اور اس کا علم آپ کے علم میں، نالج میں اضافہ کا سبب بن جائے. اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے. آج ایسے اللہ کے ولی کی دعوت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے. میرے پیارے پیر و مرشد، یہ اللہ کے کامل ولی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کامل ترین بزرگ ہیں. آج کے دور میں باپ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو. ایک باپ جانتا ہے اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دینا اور نیکی پہ عمل کروانا، اس نیک کام کی ترغیب دلا کر اسے عامل بنانا کتنا مشکل کام ہے. اس پرفتن دور میں کسی کو نماز کا پابند بنا دینا، نمازی بنانا کتنا مشکل کام ہے. میں اپنے مرشد کریم کی آپ کو ذات مبارکہ کے بارے میں بتاتا ہوں. خدا کی قسم سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے اللہ کے بندے جو بیگاہ روی کا شکار تھے، سودی کام بھی کرتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، غافل تھے اللہ کے ذکر سے، نماز نہ پڑھتے تھے، داڑھی مڈواتے تھے. قربان جاؤں میں اپنے مرشد کریم پر اللہ کی کرم نوازی جو ان پر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ میرے مرشد کریم کی صحبت میں آ کر اللہ اللہ کرنے والے بن گئے. چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں، ان کے چہروں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی. سنتوں پہ عمل کرنے والے نہ تھے، وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے بن گئے. مرنے سے پہلے مرنے کی انہیں فکر کرنے کی توفیق مل گئی، اور حال یہ ہے اب خود بھی عمل کرتے ہیں. وہ فکر وہ سوچ مرشد کریم نے ان میں ایسے پیدا فرما دی. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر بھی سکھا رہا ہے. یہی بندہ مومن کی شان ہے، یہی ایک امتی ہونے کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ کیا صرف مولوی کا کام ہے؟ یہ صرف مولوی کا کام ہے؟ یہ مفتی صاحب کا کام ہے؟ یہ علامہ صاحب کا کام ہے؟ نیکی کی تلقین کرے گا تو مولوی صاحب کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ نماز کا درس کوئی اور نہیں دے سکتا؟ نیکی کی تعلیم کوئی اور نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. مولا کیوں نکالا؟ کس کام کے لیے نکالا ہے؟ فرمایا تم نیکی کی دعوت دینے والے ہو، برائی سے لوگوں کو روکنے والے ہو. بحیثیت مسلمان ایک امتی ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. اور یہ میرے مرشد کریم کی فکر ہے جو آپ نے اپنے مریدین میں، اپنے متوسلین میں پیدا فرما دی کہ بیٹا کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو نیکیوں کی دعوت بھی دینی ہے. خود برائی سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ ہمارے دوست ہی ہمارے بھائی ہیں جو آپ کے علاقے میں، کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ سے ووٹ کی بات کر رہے ہیں، نہ آپ سے نوٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے دریاں بچھا دی، سٹیج لگا دیا، آپ کے لیے بہترین انتظام کیا، آپ کو دعوت دی. دوست دعوت دے کے لے جاتے ہیں، آجاؤ بھائی سی وی او گھومنے چلتے ہیں، بھائی آجاؤ سرکس لگی ہوئی ہے، آجاؤ فلانی تقریب ہو رہی ہے، دوست دعوت دے کے لے جاتے ہیں. خدا کی قسم ان دوستوں سے دوستیاں لگائیں، آپ کو کیسے خیر کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. دریاں آپ کے لیے بچھائیں، یہ سارا اہتمام آپ کے لیے کیا. کوئی ووٹ کی بات نہیں، کوئی نوٹ کی بات نہیں، ایک غرض ہے، ایک غرض ہے، ایک فکر ہے. اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے،
ہمیں ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ذکر میں مزہ آتا ہے، ہمیں اللہ اللہ کرنے میں، اللہ اللہ میں شامل رہنے میں ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں چین ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوسرے بھائی بھی ذکر کریں اور انہیں بھی اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ یہ غرض ہے، یہ فکر ہے۔ یہ کیسے محسن دوست ہیں، یہ کیسے ہمارے پیارے بھائی ہیں جو ہماری اتنی فکر کرتے ہیں۔ اب آپ ذی وقار میں پھر کہوں گا، یہ فکر خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یہ سوچ خود بخود نہیں آئی، ہم تو خود ہی عمل کرنے والے نہ تھے، ہم تو خود ہی عمل سے دور تھے۔ اب ہم نیکی کی دعوت دے رہے، دور دراز کا سفر کر کے آئے، میرے ساتھ دوست آئے علامہ شہید صاحب سرجانی سے، ہم سفر کر کے آئے، خدا کی قسم کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، یہ مرد کلندر کی وہ فکر ہے کہ وہ فکر جو ہے وہ ہمیں در بدر لیے پھرتی ہے کہ جہاں موقع ملے، جہاں موقع میسر آ جائے، اللہ کے بندے بیٹھے ہوں، جو فکر تمہیں اللہ والوں سے ملی ہے وہ فکر آگے پہنچا دو۔ آپ بھائیوں کا بڑا شکریہ، آپ نے بیٹھ کے سنا۔ میں آپ بھائیوں سے مدبانہ عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا یہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ زندگی ہماری، ہمیشہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن بندہ مومن کی شان وہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو کس طرح جاتا ہے اور اسے کس طرح جانا چاہیے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، آخری وقت آ جائے ہمارا، اسرائیل آ جائے ہماری روح پرواز کرنے، جب ہمارے جسم سے ہماری روح نکل رہی ہو تو اس وقت اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم جب دنیا سے جا رہے ہو، اللہ کا فرشتہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا، اب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آ جا اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ کس حال میں؟ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ ہے اصل کامیابی کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ کے فرشتے ہمیں خوشخبری سنائے، اے بندے، اے نفس جو اطمینان پا گیا، آ جا، آ جا، اب وہ وقت آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلاتا ہے اپنی جانب، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ ہے موتیں، یہ ہے موتیں، یہ اعزاز والی موتیں، یہ ہے بندہ مومن کی شان کہ جب دنیا جانا تو سبھی نے ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا، موت کا تو غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتا۔ بندہ مومن اور پھر غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ بندہ مومن اپنی اس زندگی کو دائمی نہیں سمجھتا، بلکہ دائمی زندگی کے لیے، آگے کی زندگی کے لیے، آگے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں نیک صالح اعمال کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، سب بھائیوں کو دعوت ہے، میرے مرشد کریم جن کا میں نے آپ کی جناب میں ذکر کیا، اللہ کے کامل ولی، وہ کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین پیدا کرے، ولولہ پیدا ہو، شوق ہو، ذوق ہو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں کی صحبت کے صدقے، کیونکہ یہ ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دے گی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ سے ملاتے ہیں۔
ان کے پاس آنے کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ اگر میتھ سیکھنا ہو تو میتھ کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، انگلش سیکھنی ہو تو انگلش کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، انگلش پڑھانے والے کے پاس جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنا سیکھنی ہے، اللہ کی محبت اور معرفت پانی ہے، اللہ کی محبت اور معرفت کی جو یہ منازل ہیں، جو سلوک کی منازل ہیں، یہ طے کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس آنا ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی، ان کے پاس ملتا کیا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے پیارے پیر و مرشد ایک انمول تحفہ عطا فرماتے ہیں، ایک نعمت عطا فرماتے ہیں، اور وہ نعمت ہے ذکر قلبی۔ یہ ذکر قلبی کیا ہے؟ زبان سے اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، تسبیحات، ذکر اذکار کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ ایک ہے ذکر قلبی، قلب دل کو کہتے ہیں، دل کا ذکر، اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، میرے مرشد کریم اس کی اجازت دیتے ہیں، پھر طریقہ بتاتے ہیں۔ اور یہ ذکر قلبی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں زبان سے ممکن نہیں بندہ ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، کام بھی کرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، ہمیشہ ہمہ وقت زبان سے تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن دل کا ذکر یہ ممکن ہے ہر وقت۔ وہ ذکر کی اجازت عنایت فرماتے اور پھر طریقہ بتاتے، اور جو اس طریقے پہ عمل کرتا ہے پھر حال یہ ہوتا ہے کام بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے کام میں شامل ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے، ترغیب دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ کرنے والا جب کرتا ہے، ذکر میں شامل ہوتا ہے، پھر وہ لطف محسوس کرتا ہے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں یہ دل کا ذکر، جب بندہ اس کو کرنے لگتا ہے شروع میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی پریکٹس کرتا ہے پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام میں مشغول ہوتا ہے، کام نہیں چھوڑتا، چل بھی رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے وہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر جو دل جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذکر جو ہے، دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میرے مرشد کریم انہوں نے کرم نوازی فرمائی، اور انہوں نے ہم جیسے ناتواں بندوں کو بھی یہ حکم فرمایا کہ وہ جائیں اور جا کے اللہ کے بندوں کو بتائیں کہ یہ طریقہ ہے ذکر کرنے کا، ان کو طریقہ بتا دیں اور پھر انہیں مرشد کریم کے در کی دعوت دیں۔ طریقہ بتا دیا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیں اس طرح، اور کوشش کر کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیں، اور جب ان کے پاس آئیں تو ان کی انگلی اپنے دل پہ رکھوائیں۔ جب ان کی انگلی آپ کے دل پہ آئے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر جلدی یہ منازل طے کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک دوست آ جائے، میں ان کو طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہاں جو بیٹھے ہیں دوست، آنا ان کا فائدہ مند ہو جائے۔ ایک دوست کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اب سارے بھائیاں تشریف فرما ہے، دیکھ لیجئے گا۔ کوئی بھی بندہ مومن، مرد ہو یا عورت، اس کا دل الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ، پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے، یہ دل کا مقام ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کا دل الٹی طرف، لیفٹ سائڈ پہ، پستان سے 2 انگلی نیچے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے بندہ مومن کا اس مقام پہ دل ہوتا ہے، اور یہ دل کوئی عام جسم کا حصہ نہیں ہے، اسے بیت الرحمان کہا جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت کا مقام ہے، اور میرے مرشد کریم اسی دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو بتایا یہ دل کا مقام ہے، اور دل کی دھڑکن آپ سبھی سنتے ہیں۔ ہم نے تصور بتانا ہے، یہ دل کا مقام ہے، اور اللہ کی محبت کی، معرفت کی یہ جگہ ہے۔ ہر وقت
اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، خیال اپنا دل کے مقام پہ لے آئیں اور گردن جھکا کے سننے کی کوشش کریں کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل، میں نے ابھی عرض کیا، یہ اللہ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں یہ خیال ہے نا، ہمارے خیال، ساری بربادیاں ان خیالوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ خیال ہے ہمارا، ابھی یہاں بیٹھے اس خیال کو آپ کہیں بھی لے جائیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے، خیال کو کہیں بھی لے جائیں، صدر لے جائیں، مزار قائد پہ لے جائیں، پنڈی لے جائیں، اسلام آباد لے جائیں، یو پی لے جائیں، دل کو یہ خیال جو ہے ہمارا کہیں بھی لے جائیں۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں یہ جو ہمارے خیالات دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، مرشد کریم فرماتے ہیں اپنے اس خیال کو اپنے دل کے مقام پہ لیا، اور دل کی یہ جو دھڑکن ہے ٹھک 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 ٹھک، یہ تصور پکا، خیال کر، تصور پکا کہ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ تو اس دل کی زبان ہے، یہ دل کی بولی ہے، اور دل بولتا کیا ہے، کہتا کیا ہے؟ یہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تصور پکانا ہے۔ شروع میں نے عرض کی پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، لیکن جب پریکٹس کریں گے کچھ دن گزر جائیں گے، جب پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دل کی دھڑکن شروع میں یہ دھڑکن تیز سنائی دے گی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دھڑکن نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو آواز سنائی دے گی کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور مرشد کریم فرماتے ہیں جب سونے لگو، رات کو بستر پہ جاؤ، دن بھر جتنے گناہ کیے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، صرف ہم نبی پاک ہوتے ہیں، نبی معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی قاری صاحب ہو، گناہ سبھی سے ہو جاتے ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ مرشد کریم فرماتے ہیں جب رات سونے کے لیے بستر پہ لیٹو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، استغفار پڑھو، استغفار کرتے ہوئے تمہیں نیند آ جائے اور اس سے سچی توبہ کرو، اے باری تعالیٰ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اگر میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، اے باری تعالیٰ تو اس کے دل میں ڈال دے، وہ مجھے معاف فرما دے، اور اے باری تعالیٰ اگر میں تیری نافرمانی کی، اے باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ سچی توبہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جاؤ، صبح اٹھو، نیت کر لو کہ آج کے دن جس کی صبح میں کر رہا ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، یہ سوچ یہ فکر ہو، اور دل کے مقام پہ اپنا خیال ہو اور تصور پکاتے جائیں، ہر لمحے ہر لحظہ یہ خیال مضبوط سے مضبوط تر، پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پھر اللہ ہمیں بھی وہ شان عطا فرمائے گا کہ جب فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے ذکر میں شامل ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، تو پھر فرشتہ وہ ہمیں بھی خوشخبری سنائے گا، اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ جو موتیں ہیں یہ اسی طرح نصیب ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو یہ قوت عطا فرماتی ہے، یہ روحانی قوت عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ میرے مرشد کریم پوری گفتگو فرمانے کے بعد پھر یہی فرماتے ہیں کہ تو اور کوئی کام کر نہ کر، یہ جو ذکر دیا ہے نا اس ذکر کو پکا لے، اس ذکر کو فکر کے ساتھ کر لے، تیرے سارے ہی کام سنور جائیں گے۔ کیوں کہ یہ ذکر کی برکت ہے، جب ذکر میں شامل ہوں گے، ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ اس ذکر کے صدقے نماز کی بھی توفیق عطا فرما دے گا، پھر اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو دیگر عبادات سے غافل ہوں گے، اور جب اللہ والے یہ ذکر دیتے ہیں، ساتھ یہ تلقین فرماتے ہیں، اس ذکر کو فکر کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے مرشد کریم ہر قسم کے مرض کا علاج فی سبیل اللہ فرماتے ہیں۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا، حکیم کی سمجھ میں نہیں آتا، میرے مرشد کریم الحمدللہ آپ علاج عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے جیسا بھی مرض ہو، اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ العزیز شفا حاصل ہوگی۔ ہر اتوار کو المرکز مقصود لوگ پر، کیونکہ حضرت صاحب اسلام آباد تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے خلفاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے رشتہ دار کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ انہیں دعوت دیں، فی سبیل اللہ ہر قسم کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے، آپ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے کہ اللہ کے کامل ولی ایک مرتبہ پھر شہر کراچی میں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ 23، 24 اور 25 نومبر کو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 2 روز سرجانی ٹاؤن میں یہ محفل ہوگی، اجتماع ہوگا، اور تیسرے روز لیاقت آباد ٹنکی گراؤنڈ میں یہ ہمارا تیسرے روز کا ایک عالمی سطح کا یہ اجتماع ہوگا، جس میں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ جو ہے وہ اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے۔ آپ تمام بھائیوں کو دعوت ہے کہ آپ آئیں، یہاں سے انشاءاللہ العزیز دوست داریوں کا بھی اہتمام کریں گے، آپ کو بھی اعلان کر کے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کیسے مخلص دوست ہے کہ آپ کو ذکر کے حلقوں کی نہ صرف دعوت دیتے ہیں بلکہ گاڑیوں کا اہتمام کر کے گاڑیوں میں بٹھا کے آپ کو لے جاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں اللہ کے ولی کی زیارت کرواتے ہیں۔ اور ایسے اللہ کے ولی کہ جنہیں دیکھ کے اللہ بھی یاد آتا ہے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، برائی سے بندے کو بچنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اب تمام بھائیوں کو دعوت ہے انشاءاللہ العزیز 23، 24 اور 25 نومبر کو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف آپ خود آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں، اپنے اہل خانہ کو ساتھ لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ العزیز۔ ہماری محنت کوشش سے، ہماری دعوت سے اگر کوئی نمازی بن گیا، اگر کوئی ذکر کرنے والا بن گیا، یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل سے ہماری قبر بھی روشن ہوگی اور ہماری آخرت کی ساری مناظر اللہ آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کے دوران کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔